السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماق۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 22۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ابھی اس نے لوہے کا ہینڈل گھما کر کمرے کا دروازہ کھولا ہی تھا جب تازہ گلابوں کی خوشبو کے جھونکے نے دونوں کی سانسوں کو مہکا دیا تھا۔ عمر نے حیرت و استعجاب سے آنکھیں پھیلائے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ پورا کمرہ سرخ رنگ کے غباروں سے سجا ہوا تھا۔ اندھیرے میں صرف موم بتیوں کی روشنی ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ زمین پر سرخ گلاب پھیلے ہوئے تھے۔ ایک طرف رکھی گول میز پر کیک رکھا ہوا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے عمر لکھا تھا۔ تو میڈم کو کس نے بتایا آج میری برتھ ڈے ہے؟ اس رومانوی ماحول میں اپنے حواس کھوتے ہوئے محسوس کر کے اس نے ماہی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کی چہرے پر پھیلی رٹوں کو چہرے سے ہٹاتے وہ بھول گیا تھا کہ وہ کسی کی امانت تھا۔ ایک معصوم لڑکی اس پر بھروسہ کر کے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، مگر وہ ہر چیز سے غافل خمار سے ماہی کی آنکھوں میں دیکھتا اس کے بالوں کو کان کے پیچھے رس رہا تھا۔ بس پتا ہے زیادہ بال کی کھال نہیں نکالے، چلے کیک کاٹتے ہیں۔ عمر کی بہکی نظروں کو دیکھ وہ اس سے تھوڑا فاصلے پر ہوتی بولی تو عمر نے ہاتھ پکڑ کر پھر سے اس کو قریب کر لیا۔ کیوں جا رہی ہو مجھ سے دور؟ میرے پاس رہو۔ وہ محبت پاش نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کے پاس کیوں رہوں؟ آخر ہوں کیا میں آپ کی؟ وہ ادا سے کہتی اس سے دور ہو کے میز کی طرف بڑھ گئی تھی اور اب کیک پر لگی موم بتی جلانے لگی تھی۔ محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے، گمبھیر لہجے میں وہ ایک دم سے بول پڑا تھا، مگر اس کی بات سن ماہی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی جس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی موجود تھی۔ عمر اتنی جلدی محبت کا اقرار کر دے گا، ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں کیسے مانوں کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے؟ وہ سیدھی ہوتی اس کی طرف دیکھتی بولی تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا اس کے پاس آنے لگا۔ تمہارے لیے سب چھوڑ سکتا ہوں، یہاں تک کہ دنیا بھی۔ ماہی کا بازو پکڑتے اسے اپنے روبرو کیے وہ تجسس سے بولا تو ماہی ایک دم ہی اس کے سینے سے جا لگی۔ عمر میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اس کے سینے سے سر ہٹاتے اس نے محبت سے کہا تو عمر دھیرے سے مسکرا دیا۔ ایک منٹ رکو، میں بس آیا۔ وہ قدم پیچھے لیتا کمرے سے باہر جانے لگا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو باہر جاتا دیکھ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس دن کو بہت خوبصورت بنانے، رکو بس میں آیا، اس کو جواب دیتا وہ اپارٹمنٹ سے نکل گیا تھا۔ اب اس کا رخ اپنے فلور کی جانب تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں جا کے اس نے الماری سے ڈائمنڈ کا وہ لاکٹ نکالا تھا جو اس نے یہاں آ کے سب سے پہلے رشانے کے لیے لیا تھا، مگر اب وہ اس لاکٹ کا حقدار بدلنے جا رہا تھا۔ آدھے دل کی شیپ میں بنے اس لاکٹ پر نگوں سے مائی لو لکھا ہوا تھا جس کے اوپر چھوٹا سا ہیرے کا موتی لگا تھا۔ لاکٹ کو جیب میں ڈال کر اس نے دروازے کو لاک کیا اور نیچے کی طرف چل دیا۔ ماہی کے اپارٹمنٹ میں آ کے وہ تیزی سے چلتا اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ ماہی بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی، چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ عمر کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر عمر کے پاس آ گئی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ماہی نے تشویش سے پوچھا تھا۔ اس کی بات سن عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھما کے اس کی پشت اپنے سامنے کی تھی۔ اس کی کمر سے سارے بال کندھے پر ڈال کر چمکتا ہوا لاکٹ اس کی سراہی دار گردن میں پہنا دیا تھا۔ اتنا خوبصورت لاکٹ اپنے گلے میں دیکھ ماہی کی آنکھیں ستائش سے چمک اٹھی تھی۔ مجھ سے نکاح کرو گی؟ ماہی کو سیدھا کیا اس نے تجسس سے پوچھا تھا۔ ماہی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ کیا یہ کوئی خواب تھا جو اس پر آج قسمت کی دیوی مہربان ہو رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں سعادت ولا گھومنے لگا تھا جس کی بہو بننے کے وہ نہ جانے کب سے خواب دیکھ رہی تھی۔ بالکل میں تیار ہوں، لیکن ہم کل ہی نکاح کریں گے، وہ بھی سادگی سے، اس نے شیریں لہجے سے نخریلے انداز میں کہا تو عمر نے مسکرا کے سر خم کر دیا۔ اب کیک کاٹتے ہیں۔ عمر کو کسی غلام کی طرح سر ہلاتا دیکھ وہ خوش ہوتی عمر کو بازو سے پکڑتی کیک کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ عمر بھی روشانے کے ساتھ بے وفائی کی انتہا کرتا اپنی خوشیوں کا جشن منانے آگے بڑھ گیا تھا۔ نکاح مبارک جانا۔
وہ اس کے سامنے بیٹھا شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی اٹھاتا بولا تو ماہی نے تنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے نظریں جھکا لی تھی۔ صاحبہ بیگم اور ان کے چند رشتہ دار کی موجودگی میں عمر نے ماہی سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نکاح کی خبر پاکستان میں کسی کو بھی نہیں تھی، حتیٰ کہ مہتاب بیگم کو بھی نہیں تھی۔ ماہی کی روشانی سے محبت کو محض اتفاقیہ سمجھ بیٹھا تھا، مگر وہ بھی کہاں جانتا تھا اس شکل کے پیچھے کتنا بڑا راز تھا جس سے وہ بیچارہ نا واقف تھا۔ عمر، ہم پاکستان کب جائیں گے؟ اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے تجسس سے پوچھا تو ایک پل کے لیے عمر ٹھٹک کے رہ گیا۔ تمہیں پاکستان جانا ہے، مگر کیوں؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں تو عمر، میں بیوی ہوں آپ کی، اور آپ کا گھر پاکستان میں ہے تو پھر ہم یہاں کیوں رہیں گے؟ میں نے موم سے بھی کہا ہے، وہ بھی پاکستان میں اپنی بہن کے گھر شفٹ ہو جائیں گی، وہ خاصا جتاتے ہوئے بولی تو عمر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کیسے ماہی کو اپنے ساتھ پاکستان لے کے جا سکتا تھا؟ وہاں کے لوگوں کو جب عمر کی شادی کے بارے میں پتہ چلنا تھا تو سعادت ولا میں ایک قیامت آ جانی تھی۔ ماہی دیکھو، ہماری شادی کا وہاں میرے گھر میں کسی کو نہیں پتا، یوں اگر اچانک سے میں تمہیں لے جاؤں گا تو بہت ہنگامہ ہوگا، اس لیے مجھے کچھ وقت لگے گا اپنے گھر میں بات کرنے کے لیے، اور ویسے بھی میری یہاں لندن میں جاب 2 سال کے لیے لگی ہے، اس سے پہلے ہم پاکستان نہیں جا سکتے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے نرمی سے سمجھا رہا تھا، مگر اس کی بات سن ماہی کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ عمر، اگر آپ کے گھر والوں نے آپ سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ معصومیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بول رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ میں اپنے گھر والوں کے کہنے پر کیوں چھوڑوں گا تمہیں؟ میں جانتا ہوں تم نے زندگی میں کتنی محرومیاں دیکھی ہیں۔ آنٹی نے مجھے بتایا ہے کہ چھوٹی عمر میں تمہارے ڈیڈ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس کے بعد آنٹی نے اکیلے محنت و مشقت کر کے تمہاری پرورش کی ہے۔ میں اب تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، یا دیکھنا دنیا کی ہر خوشی تمہیں دوں گا۔ محبت سے کہتے عمر نے ماہی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ سارا دن آوارہ گردی کرنے کے بعد گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اب خود کے احساسات کو مار کے وہ دنیا کے لیے جینے لگا تھا، مگر پھر بھی ایسا لگتا جیسے دنیا اس پر تنگ ہو رہی ہو۔ بچپن میں کتنی آسانی سے وہ سوچتا تھا کہ بڑا ہوگا تو روشانی سے شادی کر لے گا، مگر بڑے ہو کے پتہ چلا کہ زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا۔ روشانی اب کبھی اس کی نہیں ہو سکتی تھی، یہ بات تو وہ اچھے سے جان چکا تھا، اس لیے کوشش کرتا تھا کہ روشانی سے کسی صورت اس کا سامنا نہ ہو، کیونکہ روشانی کے سیمسٹر بھی ختم ہو گئے تھے اور شیان کی اس کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ابھی گھر کے قریب پہنچا ہی تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا تو اس کے بابا کی کال تھی۔ تاریخ میں یہ کوئی پہلی بار لکھا جاتا کہ شیان جہانگیر کو اس کے ڈیڈ نے کال کی تھی۔ ماتھے پر شکنوں کا جال بچھائے اس نے متفکر ہوتے فون کان سے لگایا تھا۔ ہیلو شیان، جلد سے جلد گھر پہنچو اور اپنا لیپ ٹاپ لے کر اپنی ماں کے کمرے میں جاؤ، تم دونوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جہانگیر نے خشک لہجے میں حکم سنا کے فوری کال کاٹ دی تھی۔ کال کٹنے کے بعد اس نے تعجب سے فون کی اسکرین کو دیکھتے فون جیب میں رکھا اور تیزی سے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنا لیپ ٹاپ کمرے میں سے اٹھا کر وہ مہتاب بیگم کے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ لیپ ٹاپ آن کیا تو جہانگیر کی ویڈیو کال آنے لگی تھی۔ لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے وہ دونوں ماں بیٹے برابر بیٹھ گئے تھے۔ السلام علیکم۔ شیان نے اسکرین پر اپنے باپ کو دیکھ مروت سے سلام کیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا، جبکہ مہتاب بیگم بھی جہانگیر سے رسمی سلام دعا کرنے لگی۔ میں نے تم دونوں سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اس لیے میری بات غور سے سننا، جہانگیر نے سنجیدگی سے کہا تو شیان کے کان کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھی۔ ہاں جہانگیر بولے۔ مہتاب بیگم نے حامی بڑی تھی۔ دیکھو مہتاب، میں پاکستان آ رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ شیان یہاں آ جائے۔ اگر شیان یہاں آئے گا تو کچھ بن کے ہی نکلے گا، یہ یہاں کام بھی کرے گا اور پڑھے گا بھی۔ جہانگیر کی بات سن مہتاب بیگم نے شاخ سے آنکھیں پھاڑے جہانگیر کو دیکھا تھا، جبکہ دوسری طرف شیان کسی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ چہرے پر الجھن تھی جو اگلے پل ہی سکون میں بدل گئی تھی۔ وہ آگے کچھ بولتا اس سے پہلے ہی مہتاب بیگم بول پڑی تھی۔ جہانگیر، یہ کیا بول رہے ہیں؟ میرا ایک بیٹا تو باہر چلا گیا، آپ کیا چاہتے ہیں میں اپنے دوسرے بیٹے کو بھی خود سے دور کر دوں؟ مہتاب بیگم تعصب سے استفسار کر رہی تھی۔ دیکھو مہتاب، یہ وقت محبت دکھانے کا نہیں بلکہ اپنی اولادوں کو کچھ بنانے کا ہے۔ یہ شیان کے پاس گولڈن ٹائم ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اسے یہاں امریکہ میں اتنی اچھی جاب مل رہی ہے اور کام سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر شیان یہاں نہیں آیا تو میری جگہ کوئی اور یہاں آ جائے گا اور اس کے نصیب کھل جائیں گے۔ مگر جہانگیر، ہمارا شیان اب اتنا بڑا نہیں ہے، انہوں نے احتجاج بلند کرنا چاہا تھا جب شیان نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا۔ نہیں ہوں، میں مام 21 سال کا ہونے والا ہوں
اور ڈیڈ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے پاس اچھا موقع ہے۔ ڈیڈ میں وہاں آنے کے لیے تیار ہوں، آپ لوگ فکر نہیں کیجیے، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ شیان کے لیے اس سے بڑھ کر بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ اس گھر سے چلا جائے گا، نہ اس کا روشانی سے سامنا ہوگا اور نہ اسے اذیت ملے گی۔ نہیں، میں اپنے بیٹے کو نہیں جانے دوں گی، بیرون ملک میں اکیلے کیسے رہے گا میرا بیٹا؟ آخر کار مہتاب بیگم کی ممتا شیان کے لیے جاگ ہی گئی تھی۔ کاش یہ محبت اس وقت بھی جاگ جاتے جب انہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی شیان کی منگنی عرش سے کی تھی۔ وہ دل میں سوچ کے رہ گیا تھا، مہتاب بچپنا مت کرو، ایسا کر کے تم شیان کی ہمت ختم کر دو گی۔ پاکستان میں رہ کر تو وہ صرف آوارہ گردی ہی کر سکتا ہے، اس کو قدرت موقع فراہم کر رہی ہے، تو تم کیوں بیچ میں پڑ رہی ہو؟ اور جہاں تک رہی اس کے اکیلے پن کی بات، تو یہاں امریکہ میں میرے دوست کی فیملی ہے، میں بات کروں گا اس سے، شیان انہی کے ساتھ رہ لے گا۔ جہانگیر نے انہیں جھڑکا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ شیان، میں اسی ہفتے تمہیں یہاں بلا لوں گا تاکہ تمہیں سیٹ کر کے واپس پاکستان آ جاؤں، اور ہاں، تمہیں اپنی ماں کی ایک بات سننے کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں۔ جہانگیر نے مہتاب بیگم کی طرف دیکھ تنزیہ کہا اور شیان کو دیکھ مسکرا دیے۔ شیان نے بھی جواباً مسکرا کے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ڈیڈ، ایک منٹ، کیا وہاں میرے دوست عارف کے لیے بھی کوئی سیٹنگ ہو جائے گی؟ عارف کا خیال ذہن میں آتے ہی وہ جھٹ سے پوچھ بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا عارف کو باہر ملک جا کے کام کرنے کا بہت شوق تھا اور اس کی فیملی بھی اسے بخوشی جانے دے گی۔ شیان، آج کا دور کسی اور کا سوچنے کا نہیں ہے، صرف اپنا فائدہ دیکھو اور اپنا سوچو، کچھ نہیں ہوتی یہ دوستیاں۔ شیان کی بات سن جہانگیر خاصا تلخ ہو گئے تھے، مگر وہ بھول گئے تھے سامنے انہی کا بیٹا بیٹھا تھا جو بدلحاظی کرنے میں ان کا بھی باپ تھا۔ دیکھیے ڈیڈ، میں اپنے دوست کے خلاف ایک بات نہیں سن سکتا، کیونکہ وہ میرے لیے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ اگر عارف وہاں میرے ساتھ نہیں آئے گا تو آپ میری طرف سے بھی انکار سمجھیے گا، اس لیے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو کل تک مجھے بتا دیجیے گا، میں عارف کے گھر والوں کو راضی کر کے اس کے ساتھ امریکہ آ جاؤں گا۔ گمبھیرتا کہتے شیان نے لیپ ٹاپ آف کیا اور لیپ ٹاپ اٹھا کے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ گہری نیند میں گم اس کے کانوں سے فون کی آواز ٹکرائی تو اس نے بمشکل آنکھیں کھولے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگا لیا۔ اگلی طرف سے جہانگیر کی آواز سن کے اس کی نیند اڑن چھو ہو گئی تھی۔ شیان، تمہارے دوست کے لیے بات کی ہے میں نے، اس کو وہ کام تو نہیں مل سکتا جو تمہیں ملے گا، کیونکہ تم تو میری جگہ آؤ گے، لیکن اس کی بات بھی اچھی جگہ ہوئی ہے۔ امید ہے کہ تمہارا دوست ہماری امیدوں پر پورا اترے گا، اس لیے تم کل تک مجھے اپنا اور اس کا سارا ڈیٹا بھیج دو۔ اگلے ہفتے میں تم دونوں کو یہاں بلا لوں گا۔ جہانگیر خفگی سے بات کر رہے تھے، مگر ان کی ناراضگی کی پرواہ شیان جہانگیر کو نہیں تھی۔ اسے تو بس خوشی تھی اس بات کی کہ اس کا بچپن کا دوست آگے بھی اسی کے ساتھ رہنے والا تھا۔ وہ جہانگیر سے تھوڑی بات چیت کر کے خوش ہوتا فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ جلدی سے عارف کے گھر جائے اور اسے یہ خوشخبری سنائے۔ وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف آئی اور ریلنگ کو پکڑ کر نیچے جھانکتی حال کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ شیراز کافی عرصے سے گھر نہیں آ رہا تھا اور گھر کی ملازمہ سکینہ ایک اچھی اور نیک عورت تھی۔ سکینہ نے شیراز کی غیر حاضری میں شانزے کو بالکل کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی گھر میں ادھر ادھر گھومنے کی۔ وہ روز پہلے گھر کا جائزہ لیتی کہ شیراز تو نہیں آ گیا، اور جب اس کے آنے کے دور دور تک کوئی آثار نہیں دکھتے تو وہ آرام سے نیچے جاتی اور سکینہ سے گپ شپ کرنے کے علاوہ گھر کے کاموں میں بھی اس کا ہاتھ بٹا دیتی۔ سکینہ نے اسے اپنے کپڑے اور دیگر استعمال کی اشیاء بھی دے دی تھی۔ شان سے اب کافی حد تک سدھر چکی تھی۔ جب شیراز اسے یہاں لایا تھا تب وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک ماڈرن لڑکی تھی، مگر اب اس کا حلیہ بھی بدل سا گیا تھا۔ آسمانی رنگ کی قمیض شلوار پر آسمانی شفون کا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ ہر وقت کھلے رہنے والے بال اب چوٹی میں مقید تھے۔ میک اپ سے آری پاک صاف چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ نیچے کا جائزہ لینے کے بعد جب وہ مطمئن ہو گئی کہ شیراز نیچے نہیں ہے تو وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی کچن میں آ گئی جہاں سکینہ کھانا بنا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھتے ہی سکینہ نے ادب سے سلام کیا تو اس کے سلام کا جواب دیتی کچن کے سیپ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ سکینہ، میں کچھ کراؤں؟ تھوڑی دیر خاموش کھڑے رہنے کے بعد اس نے نرمی سے پوچھا تو سکینہ نے اس کے آگے سبزیوں کی پلیٹ رکھ دی۔ یہ کاٹتے؟ سکینہ کی بات سن وہ چھری اٹھائے اس کے برابر میں کھڑے ہو کے سبزی کاٹنے لگی تھی۔ سکینہ، ایک بات پوچھوں تم سے؟ اچانک سے خیال آنے پر وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی۔ ہاں بی بی جی۔ سکینہ نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولنے کے لیے الفاظ جمع کرنے لگی۔ سکینہ، شیراز بھائی، میرا مطلب جو تمہارے صاحب جی ہیں وہ اتنے دنوں سے کیوں نہیں آ رہے؟ وہ بول کر سکینہ کے جواب کا انتظار
کرتے پھر سے سبزی کاٹنے لگی تھی۔ وہ دراصل کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں، اس لیے آپ کو میں نے کہا کہ آپ آرام سے باہر آ کے بیٹھ جائیں، لیکن شیراز صاحب بہت غصے والے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے جانے کے بعد آپ اس گھر میں ساتھ گھوم رہی تھی تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ سکینہ کی آواز سے الگ ہی خوف ظاہر تھا۔ بے فکر ہو جاؤ، انہیں کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ ویسے سکینہ، تم یہاں کتنے عرصے سے کام کر رہی ہو؟ دماغ میں امڑتے سوالوں کے جال کو سلجھانے کی خاطر آج وہ سکینہ سے فرصت سے بات کر رہی تھی۔ یہی کوئی 10 سال سے، سکینہ نے اندازہ لگاتے جواب دیا تو وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ اور تمہارے صاحب جی کی عمر کیا ہے؟ جی وہ لگ بھگ 30 کے قریب ہوں گے، وہ سوچتے ہوئے بولنے لگی۔ مطلب جب تم یہاں کام کرنے آئی تھی تو وہ 20 سال کے تھے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سکینہ کی بات پر شاکڈ ہوتی وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔